محاصرے کی پہلی رات یہ چاروں لڑکیاں الگ خیمے میں سوئی ہوئی تھیں۔ بلڈون بھی ان کے ساتھ ہنس کھیل کر سو گیا تھا۔ تمام چھوٹے بڑے کمانڈر بے ہوشی کی نیند سوئے ہوئے تھے۔ فوج کو بھی ہوش نہیں تھی، صرف سنتری اور بلڈون کے باڈی گارڈ کے 4-5 سپاہی جاگ رہے تھے۔ قرون حماطہ کی ایک وادی قلعے کی طرف نکلتی تھی، آگے قلعے تک میدان تھا۔ اس وادی میں سے کم و بیش 1000 پیادہ سپاہی دبے پاؤں نکلے۔ ان کے کمانڈر نے انہیں ٹولیوں میں بانٹ کر پھیلا دیا۔ وہ آگے بڑھتے گئے، بلڈون کی فوج کے خیمے دور نہیں تھے۔ یہ پیادہ سپاہی العادل کے تھے۔ العادل قلعے میں نہیں تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ صلیبی قلعے کا محاصرہ کریں گے، چنانچہ اس نے اپنے تمام دستے حماطہ کی پہاڑیوں میں چھپا لیے تھے۔ اس نے قلعے میں اطلاع بھجوائی کہ محاصرے سے گھبرائیں نہیں۔ العادل نے قلعہ دار کو اپنی سکیم بتا دی تھی۔ یہی وجہ تھی کہ قلعہ دار صلیبیوں کی للکار کا جواب پوری دلیری سے اور تیروں کی بچھاڑ سے دے رہا تھا۔ قلعہ دار العادل کا ماموں شہاب الدین الحاری تھا۔ رات کو العادل کے 1000 پیادوں نے ٹولیوں میں تقسیم ہو کر اور پھیل کر شب خون کے انداز کا حملہ کیا۔ انہوں نے سب سے پہلے خیموں کی رسیاں کاٹیں اور اوپر سے صلیبیوں کو برچھیوں سے چھلنی کرنا شروع کر دیا۔ خیموں کے نیچے پھنسے ہوئے سپاہی کیا مزاحمت کر سکتے تھے؟ یہ جم کر لڑنے والا معرکہ نہیں تھا، یہ سلطان ایوبی کا مخصوص طریقہ جنگ تھا۔ ضرب لگاؤ اور بھاگو۔ اتنی بڑی فوج کے خلاف 1000 سپاہی جم کر لڑ بھی نہیں سکتے تھے۔ ٹولیوں کو مختلف کام دیے گئے تھے۔ 2-3 ٹولیوں نے صلیبیوں کے گھوڑے، اونٹوں اور خچروں کے رسے کھول دیے۔ یہ 1000 سپاہی بگولے کی طرح آئے اور دائیں بائیں کو نکل گئے۔ صلیبیوں کی فوج میں ایسا شور اٹھا اور ایسی ہڑبونگ مچی کہ زمین و آسمان کانپنے لگے۔ بلڈون کی آنکھ کھل گئی، اس کے کمانڈر بھی جاگ اٹھے۔ خیمے سے باہر جا کر بلڈون نے دیکھا کہ کہیں آگ لگی ہوئی ہے۔ العادل کے سپاہیوں نے خیموں کو آگ لگا دی تھی۔ حملے کے وقت انہوں نے اللہ اکبر کے نعرے لگائے تھے۔ یہ نعرے مسلمان لڑکیوں نے بھی سنے تھے۔ وہ سمجھ گئیں کہ یہ مسلمان فوج کا حملہ ہے۔ ایک لڑکی نے کہا، بھاگ چلو، لیکن 2 لڑکیاں جوش میں آ گئیں۔ وہ بلڈون کو قتل کرنے کے لیے تیار ہو گئیں۔ وہاں مشعلیں جلا دی گئیں۔ بلڈون کے باڈی گارڈ اس کے ارد گرد گھوڑوں پر سوار ہو گئے۔ اتنے میں زمین بڑی زور سے ہلنے لگی اور ہزاروں گھوڑوں کی ٹاپ سنائی دینے لگی۔ یہ العادل کے سوار تھے، جن کی تعداد مسلمان مورخ 2000 بتاتے ہیں اور یورپی مورخ 4000 سے زیادہ۔ ان گھڑ سواروں نے پھیل کر بڑی شدید اور خون ریز لڑائی لڑی۔ صلیبی مقابلے کی حالت میں نہیں تھے۔ انہیں ابھی معلوم ہی نہیں ہو سکا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور حملہ آور کہاں سے نکل کر آ رہے۔ ان کے نعروں سے ثبوت ملتا تھا کہ یہ مسلمان ہیں۔ العادل کے سوار صلیبیوں کے محاصرے کو توڑتے ہوئے اور راستے میں جو آیا اسے گھوڑوں تلے رونتے یا تلواروں اور برچھیوں کا نشانہ بناتے ہوئے قلعے کی طرف نکل گئے۔ کمانڈروں کی پکار پر انہوں نے گھوڑے پیچھے کو موڑے اور ایڑ لگا دی۔ وہ ایک بار پھر افراتفری میں بھاگتے دوڑتے صلیبیوں میں سے گزرے۔
قلعے کے دوسری طرف جو صلیبی فوج تھی اس پر حملہ نہیں ہوا تھا۔ اس حصے نے ادھر کا شور و غوغا اور گھوڑوں کی قیامت خیز آوازیں سنی تو ان میں بھی بھگدڑ مچ گئی۔ ادھر کے صلیبی سپاہی ادھر کو بھاگے، ان کے ہزارہا گھوڑے، اونٹ اور خچریں کھول دی گئی تھیں۔ انہوں نے بھاگ دوڑ کر سپاہیوں کو کچلنا اور خوف زدہ کرنا شروع کر دیا۔ بلڈون کی فوج کا وہ حصہ جاگ اٹھا۔ ادھر چاروں مسلمان لڑکیاں لاپتہ ہو گئیں۔ ان میں سے ایک اس کوشش میں تھی کہ مسلمان سپاہیوں کو بتائے کہ بلڈون یہاں ہے، مگر وہاں سب سوار تھے اور سر پٹ گھوڑے دوڑ رہے تھے۔ وہ صلیبیوں کی فوج سے دور نکل گئیں۔ 2-3 سواروں کے ساتھ چیختی چلاتی دوڑی، مگر وہاں اس قدر شور تھا کہ کسی نے اس کی آواز نہ سنی، کوئی اس کی طرف توجہ نہ دے سکا۔ وہ دور پیچھے نکل گئیں۔ ایک سوار نے گھوڑا روک لیا۔ لڑکی نے اسے ہانپتی کانپتی آواز میں بتایا کہ وہ مسلمان ہے اور اس جیسی 3 اور مسلمان لڑکیاں صلیبی بادشاہ کے قبضے میں ہیں۔ بلڈون کی خیمہ جا، جو اس کا جنگی ہیڈ کوارٹر بھی تھا، فوج سے الگ اور دور تھی۔ لڑکی کی آواز پر جس سوار نے گھوڑا روکا وہ کوئی کماندار تھا۔ اس نے لڑکی کو گھوڑے پر بٹھایا اور پیچھے لے گیا۔ وہاں العدل کا ایک سالار تھا جس نے لڑکی کی پوری بات سنی۔ لڑکی نے بلڈون کے ہیڈ کوارٹر کی نشاندہی کی۔ سالار نے